ان بابوں کی شان یہ ہے کہ ان کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، یعنی یہ درباروں کے اوپر اتنا لنگر چلتا ہے کہ کوئی بھی آئے وہ کھانا کھا کے جاتا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے جملہ بولا، کوئی بک بک کرتا ہے تو بک بک کرتا رہے ان کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بریکٹ کھولی کہ یہ بک بک کرنے والا کون ہے، تو انہوں نے جملہ بولا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بابے تو کچھ بھی نہیں، بابے تو کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے وہ اردو سپیکنگ ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں، ان کے لیے بولنا مشکل ہے۔ وہ پنجابی نعتیں بھی جب پڑھتے تھے نا تو پنجابی الفاظ کے یہ اردو میں ان سے ادا ہوتے تھے، تو انہوں نے اچھا کیا، بابے تو شاہی کوئی نہیں کے بجائے انہوں نے بولا کہ بابے تو کچھ نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں تو انہیں نہیں پتا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان بابوں کی پیروی کا حکم دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہی جو ایک آیت انہوں نے رٹی ہوئی ہے، اس کی پچھلی آیات نہیں پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے پیچھے تو ان کی موت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں سیدھے آگے جاتے ہیں، وہ سٹارٹ کی طرف سے جاتے ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے، سورۃ النساء میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انہوں نے کوٹ کیا۔ اور پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ بابوں کی شان کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک بابے کو بطور دلیل کے پیش کیا، حضرت علی اجویری المعروف داتا گنج بخش، اور پھر انہوں نے منقبت پڑھنا شروع کر دی کہ داتا کے دربار کے اوپر جو یہ صدقہ بٹ رہا ہے اور وہ جو ان کے پاس کلام ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے رول ماڈل کے طور پر ایک میڈ ان سب کانٹیننٹ بابا پیش کیا، جس کا ذکر نہ قرآن میں تھا نہ سنت میں تھا، بلکہ جو بابا رسول اللہ کی وفات کے آلموسٹ 400 سال کے بعد دنیا میں آیا، جبکہ قرآن کو نازل ہوئے 400 سال ہو چکے تھے، تو یقیناً اس کا نام تو اس کتاب میں تو موجود نہیں تھا جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جو اس شخص پہ نازل ہوئی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا، ان کو فٹنگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی گفتگو کے مین پوائنٹس تھے۔ اب میں وہ 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک چیز کو کور کروں گا۔ باتیں تو انہوں نے 2-3 کی ہیں، لیکن میں نے آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع سمجھا ہے اسے بات پہنچانے کا، تو میں 10 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو ان کے مشہور ہیں، جو کچھ انہوں نے بھی ڈسکس کیے اور جو انہوں نے نہیں کیے، ہو سکتا ہے اگلی کسی محفل نعت میں کر دیں، تو میں پہلے ہی اسے کور کرتا ہوں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں۔ ملک ریاض صاحب روزانہ 1 لاکھ بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1 لاکھ بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ داتا ملک ریاض، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے۔ ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے ہیں؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی، آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1 لاکھ بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے۔ پھر بابا گرو نانک، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے، تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح ہی اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھونس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھونس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی۔ سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں، آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا، اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں مساجد کا ہے۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں، کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے۔ سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے، آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کتے پھرتے نظر آئیں گے۔ ایک ریالٹی ہے، اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے، ایک ریالٹی ہے۔ جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو شاہی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ جتنی ہیروئن، چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے۔
پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان سے اپنے مزار کا تو نظام چلتا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں کریں، کہتے ہیں کعبے میں بھی کرین گری تھی، اور ایک کعبے میں جو کرین گری تھی تو اللہ نے کب کہا ہے کہ کعبے میں کوئی کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ وہ تو ایک سال اللہ نے یادگار کرنا تھا، جس سال نبی الاسلام کی پیدائش تھی، عام الفیل والا سال، ابرا کا لشکر تباہ ہوا، اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا۔ یزید کے دور میں یزید پلید نے جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، نہ کوئی بزرگ انٹروین کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ان کے پلے کوئی شے ہوتی تو یہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز اور فلمیں ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے ہیں۔ اسی لیے میں وہ بابا خادم رضوی صاحب کو اکثر یاد کرتا ہوں، وہ اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں کا خون گرمایا کرتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت روک نہیں رہی۔ میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، پہلے تیرے بابے کیوں نہ مر جائیں جو نگاہیں مارا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ان غداروں نے؟ آج جب مشکل وقت آیا یہ غدار چپ کر کے بیٹھ گئے، کل تک تو یہ نگاہیں مار کے اپنے مرید بھی جلا دیتے تھے، آج ان سے یوٹیوب سے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ تو پہلے وہ غوث کتب ابدال مر جائیں جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے نا کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ غوث جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک کے اوپر، وہ مر جائے کہ اس نے نبی الاسلام کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور ڈیلیٹ نہیں کروا سکا، اور کچھ نہیں کوئی کر سکتا میرے بھائی، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے یار۔ سائنس نے پرانے بزرگوں کی مٹی پلید کر دی، آج کے لوگوں کی بھی مٹی پلید کر دی، اور سب سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج ہم قرآن و سنت آپ کو سکرین پہ دکھا سکتے ہیں، اور یوٹیوب کی برکت سے آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے، فرق بتائیں گے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چندوں کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے، وہ چندے جمع ہوتے ہیں، انہی چندوں میں سے کچھ آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں، محکمہ اوقاف کے لوگ یا وہاں کے ملازمین، جہاں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں داتا دربار پہ۔ میں تو جاتا رہا ہوں، مجھے تو آئیڈیا ہے، ہم لوگ تو کئی دفعہ شب جمعہ وہیں گزارا کرتے تھے، یہاں جیلم سے ریل کار پہ جایا کرتے تھے، تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، سب کچھ چندوں کے اوپر چلتا ہے۔ جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے، 60-70 روپے ایک جوڑے کا وہ لیتے ہیں، ادروائز آپ کو جوتیاں واپسی پہ سلامت نہ ملے۔ اور آپ کو یہ کہانیاں سناتے تھے کہ بزرگوں کے مزار سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کر کے چور نکلا تو وہ اندھا ہو گیا۔ تو میرے بھائی پھر تو سارے اندھے ہو جانے چاہیے، جوتیاں تو روپیہ چارج نہیں کیا جاتا، ساروں کی گاڑیوں پر موٹر بائکس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے ہیں، 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا۔ اب بتاؤ کہ بڑا داتا کون سا ہے؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ کہنا بنتا ہے نا۔ تو یہ جو آپ لوگ دھونس لگاتے ہیں نا کہ بزرگ چلا رہے ہیں، بزرگ کوئی نہیں چلا رہے، چندوں کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے، خام خواہ آپ کو ایک زام ہو گیا۔ یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں زوم، ویسے لفظ عربی میں زام ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ ان وشفل تھنکنگ کے اندر اپنا وقت گزارتے رہے، ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ٹاپک ہے جی، اس کو ہاتھ ڈالنا جو ہے نا وہ 440 وولٹ کو ہاتھ ڈالنا ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا۔ ظاہر ہے اس وقت سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ٹرینڈ کے اوپر یہ ایشو چل رہا ہے، یہ جو کرتارپور راہداری کوریڈور گردوارہ پاکستان نے کنسٹرکٹ کیا ہے 14 ارب روپیہ لگا کے، مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ لگا کے، اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اسلام میں تو واضح طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے، لا اکراہ فی قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا، جس کی مرضی ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی ہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی زبردستی تلوار کے زور پہ آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، اس کی مرضی قبول کرے، اس کی مرضی نہ قبول۔ اچھا، اس آیت کو مسلمانوں نے بھی مس یوز کیا، انہوں نے کہا جی دین میں کوئی جبر تو ہے ہی نہیں ہے، مراد یہ کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو پردے کا نہ کہے، کوئی بیوی اپنے خاوند کو داڑھی رکھنے کا، نماز پڑھنے کا نہ کہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کے نہ کہے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ مطلب اس کا ہے نہیں تھا، یہ تو کافروں کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی۔ ود ان ریلیجن جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ پہ پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں پاکستانی فوج میں ملازمت تو کروں گا لیکن وردی نہیں فوج کی پہنوں گا، تو ایک دن بھی وہ ملازمت نہیں وہاں پہ کر سکتا۔ تو اسلام بھی چند حدود اور قیود کا نام ہے، وہ مسلمان نے اسے پریکٹس کرنا ہے۔ جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے 246، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے مسلمان تو ہوں لیکن اسلام میں کوئی جبر نہیں تھی، نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ ہے تھی کافروں کے اعتبار سے کہ انہیں گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. اللہ نے حق اور باطل کا راستہ الگ کر دیا ہے. جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے، جو باطل کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے خود ہی جہنم میں جانا چاہتا ہے، ضرور جائے. اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایسی غیر مسلم رعایا جو کسی مسلمان ملک میں رہتی ہو، اسلامی ملک تو ہم اس وقت دنیا میں کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے، مسلمان ملک، پاکستان یا سعودیہ یا ایران یا اور مسلمان جو ممالک ہیں، اگر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم رعایا رہتی ہو تو ان کی جان، مال، عزت، آبروح کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر آتی. اور ایسے جو مسلمان ہیں ان کو غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں حکمرانوں کے، اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ جزیہ بھی دیں گے جس کی آج کل ماڈرن فارم ٹیکسز ہیں. تو اس کے اگینسٹ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ہر اعتبار سے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا. تو یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے جو ان کا ہے، وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کر دیا، ناحق سے مراد ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا. یہ نہیں ہے کہ حق قتل ہے تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں، ہوگا جوڈیشری کے تھرو، لیکن ناحق کو کسی کافر کو، ذمی کافر کو قتل کر. تو بخاری کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3166 نمبر حدیث ہے، یہ بڑی مشہور حدیث. ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. لیکن ایسا شخص جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، چاہے وہ کافر ہی تھا، وہ جنت میں تو داخلہ دور کی بات، اسے خوشبو بھی نہیں آئی. اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلم رعایا کے کیا حقوق ہیں مسلمان ملک کے اندر. یہ اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ حقوق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. رہا تعلق قتال کا اور جہاد کا، اور اس میں جو قرآن حکیم میں کئی آیات آتی ہیں جب کافروں سے سامنا ہو تو انہیں قتل کرو، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جدھر بھی وہ کافر نظر آئے اسے قتل کر دینا ہے. آج کل وہ سورہ توبہ کی آیات غیر مسلم مسلمانوں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں نہیں، یہ تو کہتے ہیں جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. کانٹیکسٹ اس کا آگے پیچھے پڑھتے نہیں ہے کہ وہ ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے عوض ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ عہد شکنی کی سزا مسلط ہوئی تھی مشرکین عرب کے اوپر، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ وہ توڑ دیا تھا. تو اس حوالے سے ویسے تو آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں ایک غیر مسلم، چاہے وہ کرسچن ہو، جیو ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، بت پرستی کیوں نہ ہو، آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کے بیسک رائٹس میں سے ہے ایک مسلمان حکومت کے اندر. تو یہ بالکل کلیئر کر لیں. عام حالات میں تو بڑا سخت حکم ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، ایک مسلمان نہیں، انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایون ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، داہری کیوں نہ ہو، جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. عام حالات میں یہ والی آیات. میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ جب آپ جنگ میں ہوں گے تو پھر کوئی جنرل آپ کو یہ تو نہیں کہے گا، کوئی جنرل کہ جی آپ جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہاں تو پھر فوج کا مورائل بلند ہی کیا جائے گا نا. عام حالات کے جو آیات اور احادیث اور ہیں اور میدان جنگ کی اور ہیں، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں میرے بھائیوں اس بات کی طرف کہ یہ جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ گرجے ہوں، کلیسا ہوں، معبد ہوں، گردوارے ہوں، یہ سب کی سب عبادت گاہیں، ان کی رسپیکٹ بھی مسلمانوں پر فرض ہے. جس طرح مسجد کی، ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کو آپ توڑ نہیں سکتے، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جو عرب کی سرزمین ہے وہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا اللہ نے ڈکلیئر کی کہ وہاں پہ کوئی معبد نہیں ہوگا حرمین کے علاقے میں، اور وہ نبی علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں توڑوائے. یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے توڑوائے. اس کے بعد جب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں تو آپ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ خلفائے راشدین نے کبھی کوئی گرجا توڑا ہو، کوئی مندر توڑا ہو، کوئی گردوارے تو خیر اس ٹائم ہے نہیں تھے، یہ تو سب سے لیٹسٹ مذہب ہے سکھزم ہے جو، یا کوئی کلیسا توڑوایا ہو یا کوئی ٹیمپل توڑوایا ہو. الٹا انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا یروشلم کو. عیسائی تو وہاں یہودیوں کو گھسنے نہیں دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں. سب سے پہلے سیدنا عمر نے جب یہ ابو عبیدہ ابن جرح کے ذریعے جو ہے وہ شام فتح ہوا ہے
تو اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہودی عیسائی مسلمان سب آئیں گے، البتہ آباد ہونے کی اجازت صرف مسلمانوں کو. ظاہر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان ظاہر ایک اس کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے، لیکن یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 500 سال تک انٹر نہیں ہونے دیا عیسائیوں نے. ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا 70 عیسوی میں، اور 571 عیسوی میں نبی اسلام پیدا ہوئے. اس کے بعد بھی آپ کی وفات کے بعد جا کے کہیں یعنی فتح ہوا. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال تک یہودی وہاں انٹر نہیں ہو سکے. یہ سیدنا عمر نے پھر ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں، ان کے لیے متبرک جگہ ہے، نہیں توڑوایا. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ان کے یروشلم میں جو عبادت کے مقامات ہیں ان کو توڑوا کے بھی بنوائی جا سکتی تھی، علیحدہ سے بنوائی، نہیں اس کو توڑوایا. تو یعنی ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے ذریعے کروائی ہے، نہ کہ ان کو توڑوایا. کینٹ ایریا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. آج کسی مسلمان کو اجازت ہوگی کہ وہ ویٹیکن سٹی میں جا کے کوئی مسجد بنا دے، وہ کہیں گے جی آپ ہم سے اٹلی میں اور جگہ لے لیں، ویٹیکن میں ضروری آپ نے بنانا ہے، یہ تو ہمارا کینٹ ایریا ہے. تو سر اسی طریقے سے حرمین ہمارا کینٹ ایریا ہے، اس میں ہم کسی کو معبد بنانے کی یا کوئی کلیسا بنانے کی یا مندر بنانے کی، بت پرستی کا اڈا کھولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے. باقی آپ نے جہاں کرنا ہے وہ آپ کرتے رہے. حتیٰ کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ٹکراتا جنگوں کے ذریعے تو دنیا میں کوئی بھی گرجا، کوئی معبد خانہ، کوئی ٹیمپل یہ باقی نہ بچتا، نہ کوئی مسجد، جو کہ یہ وہ جگہ ہیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ گاڈ تو سب کا پیچھے ایک ہی ہے نا، کلیسا کے لیے بھی، ٹیمپلز کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے انکلوڈ کیا مساجد کو بھی بیچ میں کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے. بیچ میں اب جو کچھ شرک ہو رہا ہے وہ تو کرنے والوں کی غلطی ہے نا. نماز میں تو سارے ایک نعبد و ایک نستعین ہی پڑھ رہے ہیں نا مسلمان بھی، باہر نکل کے بے شک بابوں کو پکارے یا کسی قبر پہ چلے جائیں. 9 بجے تک جمع ہوتے ہیں، یہ پرفیکٹ جملہ ہے. لیکن آپ سنڈے والے دن پہنچ جائیں ڈاخانے اور آگے ڈاخانہ بند ہو تو آپ کے علی بھائی نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں. میں کہوں گا یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. وہ کہ جی آپ نے بتایا تو نہیں تھا، تو میں کیا کہوں گا کہ یار بتانا ضروری تھا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. وہ کہنے جی آپ کانٹیکسٹ کیوں نہیں بیان کیا؟ میں وہ کانٹیکسٹ کی ضرورت نہیں تھی، کانٹیکسٹ آلریڈی تمہیں پتا ہے کہ ادر دین سنڈے کی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ اسلام آباد میں ہوں گے اور آپ کسی ایسے بینک میں جا رہے ہیں جو ہیڈ آفس ہے تو پھر سیٹرڈے بھی آف ہوگا. تو آپ کہیں سیٹرڈے سنڈے نہیں آپ نے بتایا. تو چیزیں بعض اوقات ساتھ ہی کانٹیکسٹ بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات الگ سے. اچھا یہ جو آپ نے آیت پڑھی وہ کون سی تھی؟ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 142. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ یہ بھی دیکھیں یہ کریٹیکل چیز ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن حکیم میں جو غیر مسلم تو اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں تو آپ نے خود اللہ کی توہین ہوئی ہوئی ہے، تو ہم نے کیا توہین کرنی ہے؟ اللہ کے علم کی توہین تو نعوذ باللہ خود قرآن میں ہوئی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں اسی طریقے سے داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے. اچھا لفظی ترجمہ تو یہی ہے جانا. یہ جانا اگر آپ یہ لیں گے کہ اللہ نے ابھی نہیں جانا، یعنی اللہ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا جب تک کچھ کام ڈال نہ لو، تم ایمان کی روش اختیار نہ کر لو یا منافقت کی. اور ایک معنی اس کا اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایکسپوز ابھی تک نہیں کیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بہت بیسٹ ہے. اور وہاں وہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو رگڑا لگاتے ہیں. اہل حدیث اور دیوبندیوں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے. قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا ظلم ہے. قرآن کا با محاورہ ترجمہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ترجمہ عربی زبان کا عربی میں نہیں آپ کر رہے، اردو میں کر رہے ہیں. عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو، اردو میں ذلیل کہتے ہیں کمینے بندے کو. تو اب کیا کریں گے؟ آپ پھنس جائیں گے. عربی میں مکر کا لفظ یعنی نٹوریس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنوں میں، اور اردو میں تو ہوتے ہی نٹوریس ہے. تو اعلیٰ حضرت نے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا، اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی تک نہیں جانچا
جانا نہیں جانچا. لفظی ترجمہ جانا ہی بنتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا با محاورہ قرآن کے کانٹیکسٹ کا خیال رکھتے ہوئے, بالکل صحیح ترجمہ کیا. اب کانٹیکسٹ یہاں پر تو ساتھ تھوڑا سا اشارتاً ہے, لیکن اصل میں ایک بڑی مشہور سورت ہے سورۃ العنکبوت, اس کا سٹارٹ ہی بڑا جاندار ہے. وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا, اس لیے میں نے کہا نا قرآن کی ڈاکٹرن آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. جب تک پورا بیانیہ کلیئر نہیں ہوگا نا آپ پھر قرآن کو سمجھیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں گے بس ہم ایمان لے آئے, یعنی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے, آپ اپنے آگے کچھ نہیں کرنا, اس پہ چھوڑ دیے جائیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور اللہ انہیں آزمائے گا نہیں. یہ آپ جانچنے کا ذکر آ گیا. یہ فتنہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا, فتنہ عربی والا, یہ فتنہ عربی والا, پنجابی والا نہیں. ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر بشارت ملنی ہے صبر والوں کو. تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان لانے پہ چھوڑ دیا جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور بے شک ضرور بالضرور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, پس اللہ نے جان لیا کہ ان میں سے کون اپنی باتوں میں سچے تھے اور کون اپنی بات